وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اے اللہ آپ ایسے اول ہیں جس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور ایسے آخر ہیں جن کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ادارہ بنتا ہے، ایک یونیورسٹی بنتی ہے، ہزاروں پروجیکٹ اس کے سلسلے میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، PC1 بنتا ہے، پتہ نہیں کتنے سال سال تک، پھر کہیں جا کے ایک اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے بنانے کا ارادہ کیا تو 6 دنوں کے اندر ساری کائنات بنا دی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ پھر اللہ خود کہتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل والنہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ تمہارا رب کون ہے؟ جب بندہ پہچان لیتا ہے نا کہ میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی رازق ہے، میرا کوئی بنانے والا ہے، اس کے قبضے میں میرا سب کچھ ہے، پھر وہ اس کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے۔ ایک پین باہر دفتر کے بیٹھا ہوتا ہے، جو ہی بیل ہوتی ہے وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ کیوں؟ بے شک وہ بات کر رہا ہو، ٹیلی فون پہ کال کر رہا ہو، چائے پی رہا ہو، جو ہی بیل کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ فوراً اندر جاتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے اس کے اختیار میں میرا کچھ ہے۔ آج ہم نے اللہ کو بڑا سمجھا نہیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں مسلمان کے کان میں گونجتی ہیں، پر کانوں میں ڈانٹ پڑ چکے ہیں اور دلوں پہ موریں لگ چکی ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ دل اندھے ہو چکے ہیں۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ان کے دلوں پہ دل پتھر ہو چکے ہیں؟ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ قرآن پہ کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں؟ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے جہنم کے لیے جو لوگ پیدا کیے ان کی نشانی بتائی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ دوزخ کے لیے بہت سے لوگ پیدا کیے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنتی اور دوزخی علیحدہ کر لیں، یا اللہ کیا ریشو رکھنی ہے، تناسب کیا رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 999 دوزخی ہیں، ایک جنتی ہے۔ تو میرے دوستو بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت آخری وقت ہے، کہہ رہے ہیں وَيْلُ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ تَغْفِرْ رَبُّكَ، اے عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر اللہ نے نہ تجھے بخشا۔ جن کے بارے میں جناب رسول پاک فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ 18 مقامات قرآن میں ایسے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا، قرآن نازل ہو گیا۔ جو اللہ کے رسول کے ہر وقت ساتھ ہیں، دائیں بائیں، جن کو اللہ کے رسول کی پڑوس نصیب ہوا، ابو بکر اور عمر ساتھ آپ کے آرام فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ساری دنیا میں ایک بندہ بخشا جائے گا تو وہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، اور اگر پتہ چل جائے کہ یعنی ساری دنیا جنتی ہے ایک دوزخ میں جائے گا تو وہ مجھے کہ میں ہی نہ ہوں۔ تو اس لیے اللہ کو دل میں اتارنا، تبلیغ کی محنت کیا اللہ ہمارے دل میں اتر جائے۔ ابھی آپ سن نہیں رہے تھے پہلی رکعت میں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی ہر چیز، کائنات کے سارے لشکر اس کے پاس ہیں۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہم روز پڑھتے ہیں پر ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، ہمیشہ سے ہے، القیوم ہمیشہ رہے گا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند سے پاک، اونگ سے پاک۔ یہ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، ہم اللہ کو سمجھیں۔ سارے انبیاء نے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بھی اللہ ہی کا تعارف کرایا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ دل میں یہ یقین ہو جائے کہ کائنات میں کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا ٹریننگ دی کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارا کرو، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری سنتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
ہم آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم۔ تم تین ہوتے ہو، چوتھا میں ہوتا ہوں، تم پانچ ہوتے ہو، چھٹا میں ہوتا ہوں، تم زیادہ ہو تم کم ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ بیلے کے اندر اور وہ جنگل کے اندر ایک وہ جاتا ہے، اس نے کہا ایک بکری مجھے دے دو، ایک بکری مجھے دے دو۔ ان کا نہیں میری نہیں ہے، میں تو چرواہا ہوں، آجڑی ہوں۔ ان کا مالک کو کون سا پتہ ہے، وہ تو گھر بیٹھا ہوا ہے، تم کہنا ایک بھیڑیا آیا تھا وہ لے کے چلا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں فائن اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے تنہائیوں میں میرے ساتھ اللہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا پر وہ دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بے شک وہ نظر نہیں آتا، وہ ذات ایسی ہے جو سب کو دیکھتی ہے، پر ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیے کہ انہوں نے ایک زندگی گزاری، کتنے عظیم الشان نبی ہیں، کائنات ان کے لیے بنا دی۔ آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، کائنات ہی کو نہ بناتے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کہ کنت نبی وان آدم بین الروح والجسم، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام جسم اور روح کی بلندیاں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آدم علیہ السلام نے مختلف دعائیں کی، ایک دعا کی کہ یا اللہ مجھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے معاف فرما۔ ان کا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اس وقت جان لیا تھا کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے۔ سارے نبیوں کو حکم ہوا کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے آخری نبی تشریف لے آئیں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں، اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے، ان کو نبی ماننا ہے، ان کی نصرت کرنی ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک دفعہ تورات کے کچھ صفحے تھے، وہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ دیکھیں کتنی اچھی باتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر تمہاری ماں روئے، تم دیکھ نہیں رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ غصے سے کیسا ہو گیا؟ کہا حضور نے فرمایا عمر اگر ابھی موسیٰ آ جائیں تو ان کو بھی میری نبوت ماننی پڑے گی۔ ہمیں تو یہ حکم نہیں ہے غیروں کی کتابیں پڑھیں، آج ہم غیروں کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، غیروں کا کلچر ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، غیروں کی شکل و صورت ہم نے بنائی ہوئی ہے، غیروں کی طرح ہم شادیاں کرتے ہیں، غیروں کی طرح ہم تجارتیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غیر کے دیے سے اپنا گھر روشن نہ کرو، غیر کے دیے سے اپنا گھر روشن نہ کرو۔ کیا مطلب؟ غیروں کا نظام زندگی اپنے میں نہ لے کے آنا۔ ہم ہر نماز میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ میں یہود و نصارہ کے رستے پہ نہ چلانا، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے طبقے پہ چلانا۔ آج ہم حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کل کیسے شفاعت ملے گی اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں لے جاؤ یہ میرے امتی نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے آنے کے بعد کسی اور طریقہ سے زندگی گزاری تھی، انہوں نے دین میں اور چیزیں ایجاد کر لی تھی، یہ غیروں کو اچھا سمجھتے تھے، پھر کیا ہمارے پاس بچت کی رہ جائے گی؟ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو اتنا مرتبہ دیا، اتنا عظیم الشان مرتبہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ اپنے نبی کو کیا فرما رہے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ پہلے ہی کھول دیا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ میرا ذکر قیامت تک عام کر دے، ہمارے نبی علیہ السلام کو خود اللہ فرما رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ کوئی 24 گھنٹے میں ایسا ایک لمحہ نہیں گزرتا جس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام فضاؤں میں بلند نہیں ہو رہا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں فضاؤں میں بلند نہیں ہو، مشرق سے اذان چلتی ہے مغرب تک چلتا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ روزہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر 70,000 فرشتے آتے ہیں صبح کے وقت،
روز صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، پھر شام کو آتے ہیں، ایک دفعہ جو آگے قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ مقام اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو دیا، دنیا کے اندر بھی دیا، آخرت کے اندر بھی دیا۔ دنیا کے اندر اپنی امت کی فکر کرتے رہے، امت کے لیے آخر دم تک، آخری وقت میں بھی امت کو کہہ رہے ہیں میری امت نماز پڑھتے رہنا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ آج امت اپنے نبی کی وصیت کا کتنا خیال کر رہی ہے؟ کتنے معروف میں لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کتنے گجرات میں لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک بندے کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، آپ کی آنکھیں سرخ ہوئی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ فرمایا میری امت نماز نہیں پڑھتی، مجھے ٹھنڈک نہیں پہنچاتی، نماز پڑھ کے مجھے ٹھنڈک نہیں پہنچاتی۔ ایک اور بندے کو ایک جنازہ جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کندھا دیے ہوئے ہیں، زیارت، یا رسول اللہ مجھے دیں، یہ کس کا جنازہ؟ کہ یہ میری سنتوں کا جنازہ ہے، میری امت میں مجھے چھوڑ چکی ہے۔ کیا تعلق ہے ہمارا اللہ کے رسول سے کہ ہمیں غیروں کی زندگی، وہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ، یہ جتنے کافر ہیں بے شک اہل کتاب ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں اور یہ بدترین مخلوق ہے۔ آج ہم ان کے طرز زندگی کو اختیار کیے بیٹھے ہیں، اور جو ہمارے نبی ہمارے لیے روتے رہے، ساری زندگی وہ روتے رہے، میدان عرفات میں اونٹنے پہ بیٹھ کے 5 گھنٹے مسلسل امت کے لیے دعا کیا، یا اللہ میری امت میری امت میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دے، ظالموں کو تو اپنی طرف سے حق دے دے نا، میری امت کے ظالم ان کو بھی معاف کر دے۔ یہ امت کا تعلق ہے اور یہ ہمارا تعلق ہے۔ قیامت کے دن بھی ساری دنیا کے انسان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ جناب بڑا سخت دن ہے، آپ حساب شروع کرائیں۔ ان کا میں نہیں کہہ سکتا، مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا تھا، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے ریفر کریں گے کہ ان کے پاس ایک ہی ہستی ہوگی، وہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہوگی، وہ محمد رسول اللہ ہیں، وہ بن عبداللہ ہیں، وہ بن عبد المطلب ہیں، وہ بن ہاشم ہیں، وہ بن عبد مناف ہیں، وہ بن قصی و کلاب ہیں۔ یہ اللہ نے کتنا اپنے نبی کو مقام دیا، پوری ان کی زندگی محفوظ ہے۔ آپ تنہائیوں میں کیا کرتے تھے؟ آپ مجموع میں کیا کرتے تھے؟ آپ نے کھانا کیسے کھایا؟ آپ سوئے کیسے؟ آپ کی معاشرت کیسی تھی؟ آپ کی تجارت کیسی تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں متاثر ہو گئی تھی؟ آپ کی تجارت میں دیانت دیکھ کے متاثر ہوئی تھی۔ یہ تو ہمارے نبی نے فرمایا میری امت بد دیانتی نہ کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، سچ کو نہ چھوڑنا۔ آج امت 1443 سال بعد امت بھول چکی ہے اپنے نبی کے سبق کو۔ یہ تبلیغ والے یہی رونا رو رہے ہیں، یہ ایک ایک گاؤں میں جاتے ہیں، ایک ایک بستی میں جاتے ہیں، امت کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اپنے نبی کے بن جاؤ۔ ہم آپ کو کسی فرقے والا نہیں بنانا چاہتے، کسی جماعت والا، اللہ کی قسم نہیں بنانا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں اپنے نبی سے نسبت بنا لو پکی۔ کل کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیں گے کہ میرا امتی معروف میں بیٹھ کے، گجرات میں بیٹھ کے، پاکستان میں بیٹھ کے مجھے ہی بھول گیا تھا، میری زندگی کو خدا حافظ کہہ گیا تھا۔ یہ رونا رو رہے ہیں تبلیغ، دن کو روتے ہیں، رات کو روتے ہیں، دن میں لوگوں کے دروازے کھڑکاتے ہیں جا کے۔ کیوں؟ کیا انہیں لالچ ہے؟ ڈاکٹر عرفان یونس صاحب یہاں میڈیکل کالج میں پروفیسر ہیں، یہاں پہ آپ کے گاؤں میں بوئے کھڑکا رہے ہیں، کیوں کھڑکا رہے ہیں؟ کوئی نہ فیس لینی ہے، انہاں کو لوگ ترلے کر دیں، ٹائم لفظ دے جا کے۔ یہی رونے امت کا درد آ گیا ہوا ہے۔ یہ راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، تبلیغ، اللہ کی قسم دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اس بستی والوں کو اپنے نبی کی راہوں پہ چلا دے، ان دنیا والوں کو۔ ڈاکٹر ابھی ہم ذکر کر رہے تھے رستے میں، حاجی طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مکہ پاک میں پچھلے 30-40 سال سے وہیں پہ مقیم ہیں، مدینہ بھی اکثر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیتے رہتے ہیں۔ ہمارے ابھی وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، 1960 میں وہ بیلجیم PhD کرنے گئے، تو کہتے ہیں میں نے پہلا سال میرا ختم ہوا تو چھٹیاں ہو گئیں،
تو میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں انگلینڈ، وہاں سے کیسٹیں لے کے آتا ہوں گانوں کی۔ اس وقت بہت کم پاکستانی تھے، تو میں انگلینڈ چلا گیا۔ وہاں پہ میں بازار میں پھرا تو مجھے تبلیغ والے مل گئے، وہ مجھے مسجد لے گئے۔ انہوں نے بیان، مغرب کا بیان سنوایا، تو پھر کھانا بھی ساتھ میں نے ان کا کھایا۔ وہ مجھے کہتے ہیں آپ رات دیر رہ جاؤ۔ تو میں نے کہا میں بھی آیا ہوں، میں کسی ہوٹل میں ہی اسٹے کرنے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی ٹھہر جاتا ہوں۔ تو رات تقریباً 2-2:30 کا ٹائم تھا، تو میں نے رونے کی آوازیں سنی۔ تو میرے وہ ایک جماعت والا ساتھی رو رہا تھا، ٹھائیاں مار مار رو رہا، اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ یہ نوجوان گانوں کے کیسٹیں خریدنے آیا ہے، یا اللہ تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے کام پہ لگا دے۔ اب وہ کہتے ہیں اس کے کہتے ہیں نا، دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ میرے دل میں نے کہا اس بندے کو مجھ سے کیا لالچ ہے، پہلی ملاقات میرے سے ہوئی ہے اور رات کو اٹھ کے میرے لیے رو رہا ہے۔ تو صبح ہوئی، میں نے نیت کر لی ان کا میں آپ کے ساتھ 10 دن لگاؤں گا۔ 10 دن لگائے، اللہ نے زندگی بدل دی۔ پھر وہ یہ 1960 کی بات ہے، ابھی تو وہ ماشاءاللہ زندہ ہیں، ابھی وہ واحد ڈاکٹر ہیں پاکستانی، مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں پچھلے 40 سال سے۔ ان کو اعلیٰ سعودیہ والے نیشنلٹی کسی کو نہیں دیتے، کینسر کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں سعودیہ کے وہ، اور ان کو سعودی گورنمنٹ نے نیشنلٹی دی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، جب حضور والی محنت کریں گے اللہ دنیا بھی اچھی کر دیں گے، آخرت بھی اچھی کر دیں گے۔ یہ تبلیغ والے رونا تھے کہ ہمارا اینڈ ٹھیک ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اور سب سے بڑی اچیومنٹ اور سب سے بڑا حاصل یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ آگے خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ ڈاکٹر شوکت صاحب ہمارے کبھی بزرگ ہیں، سعودی عربیہ کے امیر تھے، ابھی 2 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کے بیٹوں نے بتایا کہ آخری رات آ گئی، تو ہمیں کہتے ہیں بیٹا یہ جس کمرے میں ہو نا، ساری اس کے بیڈز وغیرہ اور جو صوفے ان کی چادریں بدل دو، اور 2 بجے کے بعد میرے کمرے میں کوئی سارے چلے جائیں، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لینے آ رہے ہیں، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے ساری زندگی تقریباً 70 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت کی ہے، اور روزانہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر خدمت ہوتے تھے، اور وہاں پہ جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کارگزاری سنایا کرتے تھے، یا رسول اللہ میں نے یہ کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ کیا۔ تو وہ گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سارا بدل کے نکل آئے، 2 بجے نکلے تو 3 بجے گئے تو ڈاکٹر صاحب جا چکے تھے۔ یہ وہاں مسجد نبوی کے جو ائمہ تھے انہوں نے ان کو غسل دیا، اور بہت بڑا جنازہ ہوا، اور پھر وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں اللہ نے جنت جگہ دے دی۔ تو میرے دوستو، جس طرح کی ہم زندگی گزاریں گے نا، اس طرح کی موت آئے گی، اور جس طرح کی موت آئے گی اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس محنت کو کریں، اس غم کو اپنی زندگی میں لے آئیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کا غم تھا، جو آپ کی تڑپ تھی۔ آپ کی تڑپ کیا تھی؟ میرا ایک ایک امتی جنت والا بن جائے۔ اور اللہ کے فضل سے یہ محنت شروع ہوئی پچھلے 50 60 70 سال میں، 15 سے لے کے 20 کروڑ تک لوگ پوری دنیا میں مسلمان ہو چکے ہیں، اور لاکھوں لوگ اور کروڑوں لوگ جنہوں خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اللہ رسول کی باتیں کریں گے، آج وہ اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کر رہے ہیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے کو دنیا میں لے کے کریا بستی بستی اسی غم اور فکر کو لے کے چل رہے ہیں کہ ایک ایک امتی، آپ کو تو اپنی ایک ایک امتی سے نسبت ہے اور محبت ہے۔ ہماری ایک جماعت بلوچستان کے دور افتادہ گاؤں میں گئی، تو 3 دن وہاں پہ بستی والوں کو ملتے رہے، کسی ایک بندے کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، کلمے کے الفاظ بھی نہیں آتے تھے۔ تو جماعت والوں نے 3 دن زیادہ رہنا ہوتا ہے، پھر آگے چلا جانا ہوتا ہے۔ تو امیر صاحب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے، یار آپ نے فرمایا کہ میرے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو چھوڑ کے تم جا رہے ہو، اتنی نسبت ہے امت سے آپ علیہ السلام کو۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں شعور دیا، ہمیں سمجھ دی، ہمیں ہمارے اوپر بڑا فضل کیا کہ ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنا دیا۔ اب امتی بنا دیا، ہم امتی والا کام بھی کریں تو پھر قیامت کے دن اللہ کے رسول فرمائیں گے، یہ فرمایا کہ بعض لوگوں کو اپنے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے،
بعضوں کے لیے تو حوض کوثر کے ہوں گے نا پیالے، تو بعضوں کے لیے اپنے دستے مبارک سے یہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کے لیے دنیا میں پھرتے تھے، آپ کا پیغام دنیا میں پھیلایا کرتے تھے۔ تو یہ بڑی عظیم الشان نسبت ہے، اور یہ نسبت اگر اس نسبت کے ساتھ ہماری زندگی گزر گئی تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ تو یہ کام ہمارے ذمے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام لگا کے گئے ہیں۔ آپ نے 23 سال کی محنت کے بعد ایک امت تیار کی، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے پہنچایا ہی نہیں، حق ادا کر دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف نگاہ کی، یا اللہم اشہد 3 دفعہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اب الا فلیبلغ الشاہد الغیب، سن لو سن لو سن لو، جتنے یہاں موجودین ہیں وہ میرا پیغام غیروں تک پہنچائیں، جو غیر موجود ہیں ان تک پہنچائے۔ بر صغیر تو بہت دور تھا نا مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے، تو کیسے اسلام آیا؟ افریقہ میں کیسے اسلام گیا؟ یورپ میں کیسے اسلام گیا؟ وہ ایسے جذبے والے لوگ تھے کہ محمد بن قاسم 92 ہجری میں یہاں پہ آئے، 3 سال 17-18 سال کا نوجوان ہے، اور یہاں پہ اسلام کا بوٹا لگا کے چلا گیا۔ طارق بن زیاد ادھر گیا اسپین کی طرف، اور کیا کشتیاں ہی جلا دی، کشتیاں ہی جلا دی۔ کیوں؟ واپسی کا خیال ہی نہ آئے۔ آج تو ہم 3 دن کے لیے کہتے ہیں، 40 دن کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کتنے لہے آج، جتھے لہے اتنے اسی پڑھتے نہیں، جو پڑھنے ہیں اتنے لہے کوئی نہیں۔ وہ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، سیرت الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھیں۔ ابو ایوب انصاری مدینے دے رہن والے نے، قبر کتنے ہوئے؟ استنبول ہے۔ ساری جماعت ایک فیصل آباد ہی گئی، انہوں کا ایک ساتھی فوت ہو گیا اتنے استنبول، انہوں نے گورنر خواب چکم ہوا کہ یہ بندے دی قبر بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دی قبر دے نال بناؤ۔ کیوں؟ یہ بھی اسے کمے واسطے آیا جس کمے واسطے ابو ایوب انصاری آئے سن، انہوں دی قبر نال اتنے بنی اسے قبرستان چ۔ کتھے کتھے چلے گئے لوگ۔ اج اسی آنے آندے نے ویکھو جی یہ کتنے لکھے ہے۔ اگر وہ لوگ کار بوا نہ چھڑتے تو اسی اج کتنے مسلمان ہوندے؟ اسی بھی ٹالی بجاندے ہوندے مندراں دے، اسی بھی انہاں اگے کھلوتے ہوندے۔